طرف یہ بھی ایکنالج کروں گا کہ جو ابھی جب بھی ہم نے جو سارے ٹاپکس ابھی ڈسکس کیے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، فلسطین کا خاص کر اور غزہ کا، اس پہ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ یونینیمسلی ہم نے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس کی ہیں۔ اسرائیل کی تسلیم کی افواہیں مسترد، پانی روکا گیا تو اعلان جنگ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتا ہے اور ایسی تمام قیاسرائیاں بے بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکا یا اس کا رخ موڑا تو اسے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کی 3 دریاؤں پر مکمل حق کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر یہ مذاکرات اب رسمی نہیں بلکہ جامع اور بامقصد ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں اور اس وقت پاک فوج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں امن کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور یہ مکمل طور پر عدالتی معاملہ ہے، حکومت کا ان پر کوئی عمل دخل نہیں۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں تجارت اور ٹیرف کے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے اور اگلے 2 سے 3 دنوں میں اس حوالے سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیر خزانہ امریکہ پہنچ رہے ہیں تاکہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری جنگ بندی، خوراک کی ترسیل اور فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ اس وقت انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا شکار ہے، جہاں جنگی جرائم ہو رہے ہیں۔ ان جرائم پر فوری اور مؤثر سزا ضروری ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کو روکے اور مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں خصوصی بچوں کی تعلیم کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار بین الاقوامی سطح پر خصوصی تعلیم میں اشتراک کے عمل میں آیا، جس کے تحت برٹش کونسل اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں معاون خصوصی برائے خصوصی تعلیم ثانیہ عاشق نے شرکت کی۔ انہوں نے برٹش کونسل کے کنٹری ڈائریکٹر جیم ہیمسن کو پنجاب حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ برٹش کونسل نے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب میں اسکول کنیکٹ پروگرام کے تحت بہترین کارکردگی دکھانے والے اسکولوں کے سربراہان کو ایوارڈز آف ایکسیلنس بھی دیے گئے۔ ثانیہ عاشق نے اس موقع پر کہا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اساتذہ کے لیے بین الاقوامی تربیتی تبادلے اور آٹزم و شمولیاتی تعلیم کے لیے برطانیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل جیم ہیمسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ خصوصی بچوں کو بااختیار بنانے کے لیے وہ پنجاب میں نئی راہیں متعین کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ معاہدہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اس مشن کی عملی تصویر ہے، جس کا مقصد ہر بچے کو تعلیم، صحت اور باوقار زندگی فراہم کرنا ہے۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف نے ٹیم کے امریکہ پہنچنے پر شاندار استقبال پر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں حارث رؤف نے بتایا کہ جیسے ہی ٹیم کی میامی میں لینڈنگ ہوئی، ان کا پرتباک استقبال کیا گیا اور غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل امریکہ میں کبھی ایسا استقبال نہیں ہوا اور وہ پاکستان کرکٹ اور پی سی بی کی جانب سے ملنے والے احترام پر شکر گزار ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم امریکہ کے دورے پر ہے، جہاں وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ T20 میچز یکم 3 اور 4 اگست کو ہوں گے، جبکہ ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو شیڈول ہیں۔ اداکارہ مریم نفیس نے انکشاف کیا ہے کہ نمازی میں متعدد بار جنات دکھائی دیے، جس کے بعد وہ مہینوں تک خوف اور پریشانی کا شکار رہی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نفیس نے بتایا کہ چند برس قبل انہیں 3 سے 4 مرتبہ سائے یا دھوئیں کی شکل میں مخلوقات دکھائی دی، جو یقیناً جنات تھے۔ اس واقعے نے ان کے دل میں ایسا خوف بٹھایا جو کئی ماہ تک ختم نہ ہو سکا۔ اداکارہ نے بتایا کہ تجربے کے بعد انہیں 6 سے 7 مہینے تک مسلسل احساس رہتا تھا کہ کوئی ان کے آس پاس موجود ہے، جس سے ان کی ذہنی حالت متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی جب وہ کراچی میں تنہا ہوتی ہیں اور ان کے شوہر امان اچانک کمرے میں آ جائیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ مریم نفیس اور ان کے شوہر امان حال ہی میں والدین بنے ہیں۔ مریم نفیس فی الحال کسی نئے پروجیکٹ میں نظر نہیں آ رہی، تاہم جلد سکرین پر واپسی کی امید رکھتی ہیں۔
सऊदी अरब ने आलमी सतह पर वाजिया कर दिया है कि जब तक आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता तब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने या इसे तस्लीम करने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी वजीर हारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतल्लिक मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये मौक़िफ़ पेश किया कि जिसकी मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर की। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े का पायदार हल सिर्फ 2 रियासी फार्मूले में है और यही पूरे खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली की बुनियाद बन सकता है। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि खित्ते में हकीकी सिक्योरिटी और तरक्की का आगाज फलस्तीनियों का इनका जायज हक दिलाने से ही मुमकिन है। इनका कहना था कि फलस्तीनी अवाम को वो तमाम हकूक दिए जाने चाहिए जिनके वो हकदार हैं और इनमें सबसे अहम एक आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम है जो 1967 की सरहदों के मुताबिक कायम हुआ और इसका दारुल हुकूमत मशरकी बैतुल मक़दस हो। इन्होंने अरब इनिशिएटिव को मसले फलस्तीन के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए बेहतरीन बुनियाद करार दिया। सऊदी वजीर हारजा ने गजा में जारी इंसानी अलमे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इस तबाही के फौरी खात्मे का मुतालबा भी किया। इन्होंने बताया कि सऊदी अरब और फ्रांस ने फलस्तीनी अवाम की मुआवनत के लिए आलमी बैंक के ताउन से $300 मिलियन की इमदाद फराहम करने में अहम किरदार अदा किया ताकि गजा के मुतासिरा अवाम को फौरी रिलीफ पहुँचाया जा सके।